سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری ناموس آپ کے حکم کا منتظر ہے۔ جب بھی آپ حکم کریں گے ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 3 دفعہ سے دعوت بلند لبیک یہ ویڈیو گلگت کی ہے، عید کی نماز کے بعد کی ہے اور پاکستانیوں کی ہے جن کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے، پاکستانی پاسپورٹ ہے، پاکستانی گھر ہے، پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان کا کھاتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن ایران کے ساتھ وفاداری کا عہد کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ، تہران کے ساتھ وفاداری کا حلف لے رہے ہیں کہ اگر ایران کو کچھ ہوا تو ہم ایران کا ساتھ دیں گے۔ اب آپ خود ہی بولیں کہ میں بولوں کہ نہ بولوں، آپ خود ہی اپنی اداؤں پر غور کریں۔ جس گھر کا کھا رہے ہیں، جس گھر میں پیدا ہوئے، جس نے آپ کو شناخت دی، جس کا آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے، جس کا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، جہاں پر آپ کی جائیدادیں، جہاں پر آپ کی ماں باپ کی خبریں، جہاں پر آپ رہ رہے ہیں، جس نے سب کچھ آپ کو دیا، آپ کو چاہیے اس کے ساتھ وفاداری کا حلف لیں، اس کے کہیں کہ کچھ بھی ہو گیا تو ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے، ہم پاکستان کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ لیکن آپ نمک حرامی کر رہے ہیں، آپ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کی وفاداریاں تہران کے ساتھ ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو آرمی چیف یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جن کو پاکستان اچھا نہیں لگتا، جن کی وفاداریاں دوسری ملکوں اور قوموں کے ساتھ ہے، کہ وہ وہاں چلے جائیں، وہ تہران چلے جائیں، وہ افغانستان چلے جائیں، وہ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں۔ ایران پر حملہ کس نے کیا؟ امریکہ اسرائیل نے۔ جنگ کن کے ساتھ ہے؟ امریکہ اسرائیل کے ساتھ۔ پاکستان کی املاک کیوں جلائی جاتی ہیں؟ پاکستان کی فوجی تنصیبات کو نقصان کیوں پہنچایا جاتا ہے؟ پاکستان کی سڑکیں کیوں بلاک کی جاتی ہیں؟ ان کی پراکسس پاکستان میں جلاؤ گھراؤ کیوں کرتی ہے؟ یہاں پر نعرے بازی کیوں کرتی ہے؟ پاک فوج کے خلاف، وطن کے خلاف نعرے بازی کیوں کی جاتی ہے؟ کیوں زہر اگلا جاتا ہے؟ جس نے آپ پر حملہ کیا ہے، جو آپ کے مخالف ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے بدلہ لیں، وہاں ان کے مخالف نعرے لگائیں، ان کے خلاف زہر اگلیں۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ ایک گھر آپ کو سب کچھ دے رہا ہے، آپ گھر کے وفادار نہیں ہیں لیکن دوسری چیزوں کے وفادار ہیں۔ خیر، یہ ویڈیو ابھی میں آیا ہوا تھا اپنے آبائی گاؤں میں، بلکہ جس جگہ پر میں کھڑا ہوا ہوں، یہ پیچھے، دائیں، بائیں اور سامنے یہ میری ذاتی زمینیں ہیں۔ جو زمینیں ہمارے دادا کو ملی تھی، کلیم پر انڈیا میں زمینیں تھی ہمارے دادا کی، تو یہاں پر ہمیں زمینیں ملی تھی، اور پھر دادا کی وفات کے بعد وہ زمینیں مل گئی ابا جان کو۔ یہ ساری دائیں بائیں آگے پیچھے یہ جتنی زمینیں نظر آ رہی ہیں، یہ میرے ابا حضور کی تھی۔ ابا حضور کی وفات کے بعد ہم 5 بھائی تھے، تو یہ زمینیں تقسیم ہو کر ہم 5 بھائیوں میں اور بہنوں میں تقسیم ہو گئی۔ جس جگہ میں کھڑا ہوا ہوں یہ میری زمین ہے۔ ہم نے اپنی زمین میں کیا لگایا ہوا ہے؟ گنا لگایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ گنا ہے، یہ گنا ہے۔ تو گنا پورے سال کی فصل ہوتی ہے۔ اس سال الحمدللہ گنے کا ریٹ بھی اچھا تھا، اور اس مرتبہ گنا مل میں جا چکا ہے۔ اور دوسری جو زمین ہے، اگر ادھر کیمرہ مین دکھا سکے تو گندم لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ گندم لگی ہوئی ہے، یہ سامنے یہ گندم لگائی ہوئی ہے، اور اس سے آگے جو ہے اس زمین میں ہم نے سرسوں لگائی ہوئی ہے۔ اور بچوں کو آج ہم نے دکھایا، ایک ویڈیو میں نے فیس بک پر ریل لگا دی ہے کہ سرسوں کیسے تھریشر کے ذریعے، ٹریکٹر تھریشر کے ذریعے کیسے نکلتی ہے، وہ بچوں کو ہم نے دکھائی، اور ایک گندم تھریشر کے ذریعے کیسے نکلتی ہے یہ بھی بچوں کو دکھائی۔ اور جب بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، عید کی چھٹیاں ہوں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یا ویسے سالانہ تعطیلات ہو، تو ہم اپنی فیملی کے ساتھ آ جاتے ہیں اپنے گاؤں میں۔ یہاں پر صاف شفاف زمینی پانی، صاف آب و ہوا، بالکل آلودگی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں درخت کیسے لگے ہوئے ہیں۔ صبح سویرے کھیت کھلیان میں واک کرنا، یہاں گھومنا پھرنا اور چہچہاتے پرندوں کو سننا، یہ اتنا اچھا منظر پیش کرتے ہیں کہ شہر کی آلودگیوں سے، شہر کی آلشوں سے اور پراگندگیوں سے ذہن بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور ایسے مناظر کو دیکھ کر بے ساختہ زبان پر نکل آتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرا اس ویڈیو کا پیغام ہے کہ جو لوگ اسلام آباد میں رہنے والے، لاہور میں
में रहने वाले हैं, मुल्तान में रहने वाले हैं, हाँ कराची में रहने वाले हैं, उनको चाहिए कि वह अपनी फैमिलियों के साथ गाहे बगाहे शहर से दूर गांव देहात में कुदरती माहौल में आ जा करें। एक हफ्ता आप गांव में रहेंगे। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गांव के अंदर घर बने हुए हैं, 2 कमरे हैं, बेड लगे हुए हैं, सारी सहूलियात मौजूद है, बिजली है, गैस है, ये मेन रोड है, ये देखें मेन रोड है यहाँ पर। और सबसे बढ़कर अमन है, सुकून है, इत्मीनान है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। आप फैमिली के साथ गांव देहात, ये साथ नहर जा रही है, वो हमारा एक बेटा गया हुआ, वो देखो नहर पर ये नहर जा रही है, हमारी जमीन के अंदर से ये नहर गुजर रही है। और हमारी जो जमीन है सरसब्ज और शादाब है, इतनी खूबसूरत जमीन है और इतनी अच्छी आबो हवा है। आप हमारे गांव में आ जाए फैमिली के साथ, 1 हफ्ता रहे, 2 हफ्ता रहे, 3 हफ्ता रहे। हम अपनी फैमिली के साथ आए हुए, उधर देखें हमारे बच्चियां खेत में घूम रही हैं। कैमरामैन अगर दिखा सके कि ये देखें, ये खेत में घूम रही हैं, ये साथ घर बना हुआ है और ये वाटर है जिसको पानी कहते हैं, दरख्त लगे हुए हैं। सुबह सवेरे हमने देखो चहलकदमी की है। और आखिरी बात देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी मक्का में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में तरबियत के लिए कहाँ ले जाया गया? गाँव में। क्यों? गाँव के आबो हवा अच्छी होती है, ग़िज़ाएं खालिस होती हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तो मक्का शहर में हुई, लेकिन उनकी तरबियत, इब्तदाई तरबियत बचपन गांव देहात में लेकर गए। और अरब के अंदर जो बच्चा पैदा होता था उसको गांव ले जाया जाता था। तो यहाँ पर बच्चे की सेहत पर, बच्चे की नशो नुमा के लिए बेहतरीन माहौल होता है। तो मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त होगी, जो हमारे फॉलोवर हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, मैं उनसे कहूँगा तो वो ज़रूर साल में कम अज़ कम 1 हफ्ते के लिए शहर की फिजाओं से निकलकर गांव देहात में आए। गांव देहात में सुबह सवेरे जब आप चहलकदमी करेंगे तो आपकी सेहत पर खुशगवार असरात मुरतब होंगे। हमें दीजिए हमारे आबाई गांव से इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गांव से ये हमारा आखिरी व्लॉग है, फिर इंशाल्लाह हम गांव आएंगे ईद उल अज़हा पर।